بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآن کی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے خون کی کمی کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچے چلے جاتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ ان کے جو عبادت نہیں کرتے نا وہ عنقریب ذلیل ہو جائیں گے۔ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شے مکرم نہیں۔ جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو کہ اس سے سوال کیا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعا میں ان کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں نا ان کو دوست رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے رو کر بڑی محبت کے ساتھ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے رو کر دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں نا تو دعا نہیں مانگتے تو وہ آپ کی عبادت کا کیا فائدہ۔ تو دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگنی چاہیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کی بھلائیوں کے لیے۔ بخاری کی حدیث ہے جلد نمبر 5 سے، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو قبول ہوگی۔ میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ یعنی کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے اور میرے لیے بھی جو قبول، یعنی کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، اور میں نے اپنی دعا جو ہے وہ محفوظ رکھی ہوئی ہے آخرت میں اپنی امت کے لیے۔ یعنی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جسے وہ کرے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا محفوظ رکھوں آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے پیارے نبی کی محبت ہمارے لیے، اور ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے اپنے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے ایک سوال، یعنی کہ ہر نبی سے ایک سوال کیا جائے گا یا فرمایا جائے گا۔ ہر نبی کی ایک دعا ہوگی جس کو اس نے کیا اور وہ قبول ہوئی، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لیا۔ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا ہوا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کرواؤں گا۔ افضل، یعنی کہ سب سے زیادہ افضل جو فضیلت رکھتی ہے نا بات، وہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استغفار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان ہے، اور اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا میم بھیجے گا، یعنی کہ تم پر اگر آپ لوگ استغفار کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائیں گے اور آپ پر بارش برسائیں گے، یعنی کہ رحمت کی بارش برسائیں گے، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11-12 کا ترجمہ ہے۔ اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، پھر اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر ڈٹے نہ رہیں۔ اور دیکھیں یہاں استغفار کا آ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کیا نعمتیں دے گا آپ کو، یعنی کہ آپ کی بخشش کو قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ۔
وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تم پر رحمت کی بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی کہ بیٹے عطا کرے گا۔ یہاں ایک بہت بڑی دیکھیں بات آ رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس بیٹا نہیں نا، بیٹے کی نعمت نہیں ہے، تو وہ استغفار کرتا رہے، استغفار کی تسبیح پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا، آپ کے لیے نہریں بھی بہائے گا۔ تو کتنی بڑی اس میں نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں ایک استغفار کرنے سے۔ تو ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ انسان ایک چھوٹا سا، کہنے کو یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے، اس سے کتنی آخرت بھی سنور رہی ہے اور دنیا بھی۔ دنیا میں مال بھی مل رہا ہے، یہی انسان کی ہوتی ہے نا، کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، اولاد ہو، بیٹے ہوں، اور ان کے یہی چیزیں انسان چاہتا ہے۔ تو اس سے استغفار کرنے سے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں انسان کو۔ استغفار کی اتنی فضیلت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، اے اللہ تم میرا پروردگار ہے، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر استطاعت بھر ہوں، اور جو برائی میں نے کی اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تیری نعمت مجھ پر ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، اس لیے کہ سوائے تیرے کوئی گناہ نہیں بخشے گا۔ جس نے اس پر یقین رکھتے ہوئے دن میں کہا اور اسی دن شام سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت سے ہے، اور جس نے اس کو رات میں کہا اس پر یقین رکھتے ہوئے وہ صبح سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت سے ہے۔ یعنی کہ استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جس انسان نے صبح کو استغفار پڑھی، استغفار کی تسبیح پڑھی، تو وہ شام تک مر گیا تو اس کی بخشش ہو گئی، یعنی کہ وہ جنت میں جائے گا سیدھا۔ اور جس نے رات کو پڑھ لیا تو صبح تک وہ مر جاتا ہے انسان، تو اس کی بخشش ہو گئی۔ تو استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں ہر وقت ہر لمحہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان کے چلتے پھرتے ہی موت آ جائے۔ تو استغفار کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن رات میں استغفار کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے خدا میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں روزانہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ حالانکہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو گناہوں سے پاک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی گناہوں سے توبہ کرنے کی، کیونکہ ان کے پاس ان کے تو گناہ ہی نہیں تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک وہ چھوڑ کے گئے ہیں عمل کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے، کہ استغفار کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ ان کو ضرورت بھی نہیں تھی استغفار کی، تو انہوں نے استغفار کیا ہے، استغفار کو پڑھا ہے، تو ہمیں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مومن مسلمان استغفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے رہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جس کسی کو بھی یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے نا کہ اس کے کہ جسم میں خون کی کمی ہے، تو وہ اس کو اس طرح سے پڑھے۔ سب سے پہلے تو آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے، صدقہ کر کے پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، 2 نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے، اور پورے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی جس بھی پریشانی میں ہیں، جس بھی مشکل حالات میں ہیں، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور سب کے لیے دعا کر کے تو پھر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ پہلے کسی کے لیے اپنے دوسرے مسلمان مومن بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی پھر بہت جلد ان کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔
تو آپ نے بھی سب سے پہلے اپنے مومن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ تو وہ یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار پانی کا ایک گلاس لے کر اس پر یہ پڑھنا ہے، یا حی قبل کل شیء، یا حی بعد کل شیء۔ اس کو 3 بار پڑھ کے اول آخر 11 بار پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 بار اس کو یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء ان کے اس کو پڑھ کے تو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے دن میں 5 مرتبہ، اور 1 ہفتہ آپ نے مسلسل اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور 1 ہفتہ پڑھنے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو خون کی کمی ہے وہ صحیح آپ کو، یعنی کہ پوری آپ کی باڈی کی جو خون کی کمی ہے نا وہ اس میں آپ کو کافی تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ نے اس کو پڑھا ہے، اور الحمدللہ اور اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔